سے سورۃ الدخان کا شروع ہو رہی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک دخان کا ذکر ہے جو آیات میں آ رہا ہے۔ اس صورت کو حروف مقطعات کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، حامیم کے ساتھ، اور یہ قرآن حکیم کے اندر 7 صورتیں ہیں جن کو خوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک صورت سورہ دخان بھی ہے۔ حامیم، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی۔ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور اللہ تعالی جس چیز کی بھی قسم اٹھاتے ہیں اس کی کسی عظمت کو انسانوں پر آشکارا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کتاب ہے۔ جس طرح یہ امت آخری امت ہے اور یہ پیغمبر آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم الکتب ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن کے بعد قیامت تک آسمانوں سے انسانوں کے لیے ہدایت کی کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ یہ آخری کتاب، اللہ اس کتاب کی قسم اٹھاتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی۔ قرآن کے احکام، قرآن کے مضامین، قرآن کی آیات بہت صریح ہیں، بہت کھلے ہوئے ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت بار بار تکرار سے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی اس میں امتحان کرنے والا؟ ہاں، جو قرآن کی طرف آئے ہی نہیں، قرآن کو کھولے ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے لیے تو یقیناً مشکل ہے جو قرآن کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بہت آسان بنایا ہے، اور یہ کلام معجز ہے، معجزہ ہے یہ کلام۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اتنی ضخیم اللہ کی کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کا معجزہ ہونا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایک صفحہ ہو بہو کوئی یاد نہیں کر سکتا، لیکن یہ 30 سپاروں پر مشتمل اللہ کا یہ کلام یہ سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی خاص تاثیر ہے۔ فرمایا قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ لیلۃ مبارکہ کے بارے میں علماء تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ جمہور علماء تفسیر فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے مراد یہاں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور قرآن حکیم کے اندر اس پر اور بھی دلائل موجود ہیں کہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر چونکہ رمضان کے اندر ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں کے اندر پائی جاتی ہے، تو قرآن میں یہ بھی گواہی موجود ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ تو چونکہ لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ رمضان میں، شب قدر رمضان کے اندر آتی ہے، تو رمضان میں بھی اس کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے اور لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کے نزول کا جو ہے، تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور اس کے اوپر ایک اور تاریخی گواہی بھی ہے۔ فاصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کا نزول رمضان میں ہی کیا، تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے صحیفوں کا نزول 1 رمضان کو ہوا۔ 6 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی،
12 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے انجیل کا نزول ہوا، اور 24 رمضان گزر کر 25ویں شب کو حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا نزول فرمایا۔ تو گویا تمام آسمانی کتابوں کا نزول رمضان کے اندر ہی ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات میں ہم جس کو اتارا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد شب برات ہے، شعبان کی نصف شب۔ یہ روایتیں بڑی ضعیف اور بڑی کمزور ہیں، یعنی اس کے جمہور علماء تفسیر فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کو برکتوں والی رات اس لیے بھی کہا گیا، آگے اس کی تفسیر بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عام اس رات میں اپنے بندوں کی بخشش اور معافی فرماتے ہیں، فرشتوں کا نزول کثرت کے ساتھ زمین پر ہوتا ہے، اسی لیے قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین پر ان کے رش اور ازدحام سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔